علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر آج فضائیہ کے بریگیڈیئر کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے نئے بیچ میں تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصرفہ اور علاقائی موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ افغانستان سے متعلق بین الاقوامی اجلاس میں قطر کی فعال شرکت اور دوحہ کے ساتھ پارٹنرشپ پر امریکہ کی تعریف۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر چڑھائی کی تو وہ ولاڈیمیر پوٹن کی ذات پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج بدھ کی صبح فضائیہ کے بریگیڈیئر محمد بن عبداللہ العطیہ کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی فرمائیں گے۔ یہ تقریب فضائیہ کے العدید اڈے میں قائم اس کالج کی عمارت میں منعقد کی جا رہی ہے۔ دوحہ میں ہی نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے وزیر دفاع جناب بشیر صالح ماگاشی نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، اور اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی حالات پر گفتگو کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ بورکینا فاسو کے موجودہ حالات و واقعات کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس نے وہاں کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شدت میں اضافے سے بچیں، حکمت و دانش مندی کی آواز کو غالب کریں اور اپنے ملک کے بحران کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور بات چیت کا اسلوب اپنائیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہاں کے آئینی اداروں اور قانون کی بالادستی کی حفاظت کی جائے گی تاکہ ترقی و خوشحالی سے متعلق بورکینا فاسو کے عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں اور بورکینا فاسو میں ہر طرف امن و استحکام کا دورہ ہو۔ یورپی یونین، USA اور قطر کے خصوصی ایلچیوں نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں افغانستان کی نگران حکومت کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کے سیاسی، سیکیورٹی، انسانی اور اقتصادی حالات پر بات چیت کی ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ ڈاکٹر مطلق القحطانی نے ناروے کے اپنے حالیہ دورے میں وہاں کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب ہنرک تھون کے ساتھ ملاقات میں صومالیہ اور افغانستان کے حالات اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے اس اجلاس کی سائیڈ لائن میں افغانستان کی نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب تھامس بیسٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ مذاکرات اور یہ بات چیت مختلف علاقائی اور بین الاقوامی بحرانوں میں قطر کے فعال کرداروں کا ایک تسلسل ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ
قطر کے لیے قدر و منزلت جو رکھتا ہے اس کے حوالے سے دوحہ میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ ناتالی بیکر نے زور دے کر کہا ہے کہ USA کو قطر کے ساتھ تمام تر شعبوں اور بطور خاص انسانی شعبے میں پارٹنرشپ پر فخر و اعتزاز ہے۔ انہوں نے قطر کی جانب سے دنیا کے مختلف ملکوں کے کئی ملین باشندوں کو دی جانے والی انسانی امداد کا بھی ذکر کیا، اور ان ملکوں میں افغانستان سر فہرست ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال کی طرف آئیں تو یہاں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ کی طرف سے تازہ ترین جاری کیے گئے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 2551 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کی برقراری میں قطر بھی اپنے دوست ملکوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ اس کورونا وائرس اور اس کے اثرات کا مقابلہ کر سکیں۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے جمہوریہ فلپین کو امداد کا ایک پیکج دیا ہے جس کے ذریعے اسے سینوفیک ویکسین کی 50,000 ڈوزز فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح قطر کورونا کی اس وبا کے دوران اپنے برادر اور دوست ملکوں کے حوالے سے اپنی انسانی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ لیبیا کی سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری نے پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے کہ موجودہ متحدہ قومی حکومت کے بجائے ایک نئی حکومت کی تشکیل کے صلاح و مشورے سے اس سپریم کونسل کو باہر رکھا جائے۔ طبرق میں کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں سپریم کونسل کو اس صلاح و مشورے سے باہر رکھنے کے لیے رائے شماری کے چند گھنٹوں بعد ہی خالد المشری نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ایگزیکٹو انتظامیہ کو کسی طرح بھی اس میں تبدیلی دستور کے منافی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ایگزیکٹو یعنی عاملہ میں کسی بھی تبدیلی اور ترمیم کے وقت سن 2015 میں مراکش کے شہر الخیرات میں ہونے والی سیاسی سمجھوتے کو پیش نظر رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ان کے ملک پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کر دیتا ہے تو ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان پابندیوں نے ملک کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ادھر واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کو بچانے کے لیے ایرانیوں کے ساتھ براہ راست ملاقات کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹراس نے متنبہ کیا ہے کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات اب نازک صورتحال کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ایران کو یہ چننا ہوگا کہ وہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے یا پھر سمجھوتے کی ناکامی کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، اور اس صورت میں تمام آپشنز مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ عراق میں صدری تحریک کے رہنما مقتدی الصدر کا اصرار ہے کہ ملک میں قومی اکثریتی حکومت قائم کی جائے۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ ایک پارٹی کی حکومت یا ایک مسلک کی بنیاد پر کوئی مخلوط حکومت بنانے کے لیے کسی بھی دباؤ کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ مقتدی الصدر نے کہا ہے کہ اکثریتی قومی حکومت اب انتہائی ضروری ہو گئی ہے کہ ان کے بقول ملک میں ہر طرف بدعنوانی اور کرپشن پھیلی ہوئی ہے۔ بورکینا فاسو کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو افریقہ کے مغربی ملکوں کے اقتصادی گروپ ایکواس نے اعلان کر دیا ہے کہ بورکینا فاسو کے صدر روک کھابوری فوج کے دباؤ، اس کی دھمکیوں اور خوف و ہراس کے نتیجے میں اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور یہ گروپ اب اپنا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس بلائے گا جس میں اس فوجی انقلاب پر بحث کی جائے گی۔
यूक्रेन کے بحران کے حوالے سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس امر کو بعید الامکان قرار نہیں دیا کہ روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین میں امریکی یا نیٹو کی فوج کی تعیناتی کا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے، لیکن اگر یوکرین پر چڑھائی کی گئی تو فی نفس سے ہی صدر ولاڈیمیر پوٹن پر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ ادھر جرمنی کے چانسلر اولاف شولز اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے برلن میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شدت میں کمی لائے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن پر پڑنے والے اس دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، اور اس دباؤ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حکومت کے دفاتر میں تقریبات اور بڑے اجتماعات منعقد کیے ہیں، جبکہ ان کی حکومت نے ہی کورونا وبا کی وجہ سے ہر طرح کے اجتماعات اور جلسوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس مسئلے کی تازہ ترین صورتحال میں برطانیہ کی پولیس نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ بورس جانسن پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ اس پریشر کے باوجود بھی بورس جانسن کا موقف یہ ہے کہ وہ مستعفی ہونے سے انکاری ہیں، اور ان کا اصرار ہے کہ وہ اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ شمالی کوریا نے کروز میزائل کا ایک نیا تجربہ کیا ہے۔ یہ کروز میزائل ایٹمی وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے، اور گزشتہ چند ہفتوں کے اندر اندر شمالی کوریا کی جانب سے میزائلوں کا یہ 5واں تجربہ ہے۔ ان تجربات پر سیول، ٹوکیو اور واشنگٹن کی جانب سے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ان تینوں دارالحکومتوں نے کہا ہے کہ وہ پیونگ یانگ کی جانب سے بین الاقوامی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے جوابی کارروائی کا بھی عہد کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے جزیرہ نما کوریا کے شمالی حصے پر مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسم و امیر آج فضائیہ کے بریگیڈیئر کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے نئے بیچ کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ اور علاقائی موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ افغانستان سے متعلق بین الاقوامی اجلاس میں قطر کی فعال شرکت اور دوحہ کے ساتھ پارٹنرشپ پر امریکہ کی تعریف۔ اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر چڑھائی کی تو وہ صدر پوٹن کی ذات پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن